دعوت خطاب دیتا ہوں للکار اہل حدیث، للکار علامہ شہید جناب چوری علامہ کاشنوار رنداوا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، چودھری علامہ کاشنوار رنداوا صاحب، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب چوری کاشنوار رنداوا صاحب۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات گرامی، میرے پیارے بھائی یاسر شاہ صاحب تذکرہ فرما رہے تھے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ مسجد کی سعادت نہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں، یہ ہم فقیروں کی سعادت ہے کہ اس اللہ نے اپنے گھر ہمیں بلایا ہے۔ اور دوسری بات، میں ایک چیز جو کہ میرا شہر ہے اور میرے دائیں بائیں میرے انتہائی پیارے بھائی تشریف فرما ہے، آپ اس رمضان میں جو گزر گیا سو گزر گیا، جو باقی رہ گیا ہے، میری ایک نصیحت کو یاد رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، میں سنا دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مسائل سلجھانے کی بجائے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان بچا لے۔ ایسا دور آئے گا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل تقریباً پہلے فرمایا۔ آج جیسے یاسر شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کچھ حوالے سے، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کا امیر تھا، پھر مسلم لیگ میں چلا گیا، پھر مسلم لیگ کے پنجاب بھر کے عہدے پہ میں فائز ہوا اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد جب میں وہاں دیکھ چکا تھا کہ ہماری مجالس میں تو صرف عرش والے رب کی بات ہونی چاہیے یا مدینے والے مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے، لیکن وہاں کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتی تھی۔ میرے رفقا، نام نہیں لے سکتا، وقت کم ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں اکثر ان کے ساتھ کڑتا تھا۔ مثلا میں قصور شہر کے اندر ایک افطاری پہ گیا، یوتھ ونگ کا صدر تھا پنجاب کا، میں یا جنرل سیکرٹری تھا، غالباً جنرل سیکرٹری تھا، عابد شیر علی صدر تھا۔ تو افطاری سے پہلے تقریریں وغیرہ کرنے کے بعد افطاری پہ بیٹھ گئے۔ اب سارے نوجوان باتیں کر رہے ہیں، 2017 کی بات ہے، کہ نواز شریف ہوگا تو ملک بچے گا، نواز شریف ہے، نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، غیرت آئی، میں عہدیدار بھی تھا اور مسجد میں بیٹھا ہوں، وہاں کے لوگ آج بھی جانتے ہیں، زندہ ہیں۔ مجھے اللہ نے غیرت دلائی، میں نے کہا یار
جس کے لیے میری اور آپ کی پیشانی ہے، اور جو زمین و آسمان کا اکیلا مالک اور خالق ہے، اس کے نام کے سوا اور جسے اس نے کائنات تک کے لیے رہبر و رہنما بنا دیا ہے، اس کے تذکرے کے سوا اگر ہماری مجلس میں کوئی اور تذکرہ ہوتا ہے تو پھر یاد رکھ لو ہماری مجلسیں لعنتی مجلسیں ہیں، برکت والی مجلسیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ المختصر بات بڑھتی رہی، ایک دن آیا عرش والے نے کرم فرمایا، میں نے انہیں الوداع کہہ دیا۔ مجھے رب نے قرآن و سنت کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق بخشی، میں یہیں سے گیا تھا۔ میں اس بات کے اختتام پر پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں، لیکن فیصلہ آبادیوں اور اہل حدیثوں یاد رکھنا، آج تم اہل حدیث ہو کر گمراہی کی سڑک پہ چڑھ دوڑے ہو۔ آج جہاں اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی، وہاں تمہاری اور میری انانیت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور جہاں قرآن و سنت کی بالادستی کا عزم ہونا چاہیے تھا، وہاں آج ہم اپنی اپنی قیادتوں اور اپنی اپنی خواہشات کو اپنے سروں پہ رکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ نہ عرش والے کی توحید کا علم ہے اور نہ مدینے والے کی سنت کی خبر ہے۔ اور میں آیا واپس، میرے بھائی نے ابھی کہا جماعت بڑی متحرک ہوئی، واقعہ ہوئی تھی اور ہو بھی سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے بھائی؟ آپ میں سے کوئی ادنا کسی برادری سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اٹھ کھڑا ہو کہ میں آسمان والے کی توفیق سے اب پھانسی گھاٹ تو لٹک سکتا ہوں، نہ قرآن سے بے وفائی کروں گا نہ محمد کے فرمان سے بے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس جماعت کو جسے سید داؤد غزنوی نے بنیاد ڈالی تھی، وہ اسے 1 مہینے کے اندر پاکستان کی بڑی جماعت بنا سکتا ہے۔ لیکن افسوس آج مجھ جیسا شخص بھی مایوس ہے، آج مجھ جیسا خاکسار جس کا عزم یہ ہے ساری کائنات کی گولیاں میرے سینے میں آ جائیں، ساری کائنات کا بارود میرے جسم میں اتار دیا جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ قرآن سے بے وفائی ہونی چاہیے نہ محمد کے فرمان سے بے وفائی ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ کاشف نواز رنداوا صاحب زندہ باد۔ لیکن افسوس کیا ہے، بات کرنے والی نہیں تھی۔ کعبہ کے رب کی قسم دکھ سے کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ اس مجمع میں توجہ کیجئے، بھئی فون سارے بند کرو بیٹا، سارے فون، کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس سے بڑی رب کے گھر کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے بند کر دیا ہے تو آپ کیوں نہیں بند کر؟ میں عرض کر رہا تھا، آج فیصلہ آبادیوں، چاہے مجمع ایک شخص کا ہو چاہے مجمع 1,00,000 کا ہو، بات کرنے والے کو بات عرش والے کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا، آج کا اہل حدیث برباد ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ آج کا اہل حدیث جماعتی حیثیت سے، ذاتی سے نہیں،
چند جماعتیں جو صرف اپنی ذات کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان جماعتوں کا نام مذہب کے نام پہ رکھا گیا ہے. کسی کا نام مرکزی جمعیت ہے, کسی کا نام جمعیت اہل حدیث ہے, کسی کا قرآن و سنہ ہے, کسی نے پتہ نہیں کیا کیا بدل لیا ہے. لیکن سن لو, آج ان جماعتوں کو میں وثوق سے کہتا ہوں اور دلیل سے کہتا ہوں, یہ نہ رب کے قرآن کی خدمت کرنے والی ہیں, نہ محمد کے فرمان کی خدمت کرنے والی ہیں. یہ پتہ نہیں کس مقاصد پہ چل رہی ہے. میں آیا تھا مرکزی جمعیت میں, اور یقین جانیے شخصیت پرست نہیں ہوں, معاف کر دینا, رمضان کے اندر یہ باتیں جچتی نہیں. کیا کروں, انسان ہوں, پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں. علامہ شہید نے فرمایا تھا کہ گوشت پوشت کا انسان بنا ہوتا ہے. میں آیا اور میں آسمان والے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, کمزوریاں اپنی جگہ, کوتاہیاں اپنی جگہ. کعبہ کے رب کی قسم, مجھے خیبر سے کراچی تک جتنا ساجد میر نیک سیرت اور باکردار نظر آیا ہے, کوئی دوسرا نظر نہیں آیا ہے. لیکن افسوس, آج اس کے ساتھ ایسے لوگ پڑ چکے ہیں کہ جنہیں اپنا کاروبار بچانا ضروری ہے, جماعت بچانا ضروری نہیں ہے. اس لیے میں اپنے امیر کو اس کی نشاندہی کر چکا ہوں, اور آج میں اس مجمع میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے, لیکن یاد رکھنا کہ اس جیسا فقیر آیا, اور اللہ کی قسم صرف اس لیے آیا تھا مرکزی جمعیت میں کہ کوئی مجھے جب دفنائے کفن میں لپیٹ کر مجھے قبر میں اتارا جائے, میں اس جماعت کی اتنی چوکیداری کروں کہ عرش سے آواز آئے کہ جاؤ, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, اس کے کفن کو بھی قیامت تک میلا نہیں ہونے دیا جائے گا. اس جذبے سے آیا سر. لیکن اس جماعت کا ایک کاروباری شخص, اس جماعت کا ایک ساجد میر صاحب کے بعد اہم ذمہ دار اس شخص نے قسم کھائی. یہ تو یاسر شاہ صاحب شاید جماعت و دعویٰ والوں کی بات کر رہے ہوں گے, سارے بھائی ہیں. جماعت و دعویٰ بھی ہمارے دوست ہیں, ابتسام لائی ظہیر بھی ہمارا بھائی ہے, حشام بھی احسان لائی ظہیر کا بیٹا ہے, محسن لائی بھی ہمارا بھائی ہے, مولانا منظور بھی ہمارا بھائی ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ جب اس مرکزی جمعیت میں مجھے چیف آرگنائزر جس دن سے بنایا گیا, اہل حدیثوں بتلاؤ, اگر جماعت کا کوئی ناظم اعلیٰ ٹیلی فون کر کے شہروں کی جماعتوں کو یہ بات کہے کہ اس کا نام اشتہار میں نہیں آنا چاہیے, اس کا استقبالیہ نہیں ہونا چاہیے, اور بتلاؤ پھر پیپلز پارٹی میں اور مرکزی جمعیت میں کیا فرق رہ گیا ہے. میں نے اس وقت بھی اپنے امیر سے کہا تھا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, میرا آپ کا باپ بیٹے کا رشتہ ہے, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. انہوں نے حکم کیا, میں نے واپس لیا, لیکن اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ استعفیٰ واپس نہیں لوں گا, کسی اور کو واپس بھیجوں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آخری بات سنیے, پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے, بتلا دیجئے, اگر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا خادم رہا, کعبہ کے رب کی قسم ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے, علماء اس جماعت کا انشاءاللہ عہدہ رہیں گے. جماعت کے اندر جہاں ہوگا عالم آئے گا, فاضل آئے گا, نہ انشاءاللہ کاشف رنداوا ہوگا, نہ اس کا کوئی مخالفت کرنے والا ہوگا. انشاءاللہ اس جماعت کے عہدوں پہ آج کے بعد اگر کوئی رہے گا,
قرآن و سنت کا دائی رہے گا یا اللہ کی رضا والا رہے گا انشاءاللہ. یہ تماشا بند ہوگا انشاءاللہ. چوری کاشنوار رنداوا صاحب، للکار علامہ شہید چوری کاشنوار رنداوا صاحب. حضرات آخری بات یہ ہے، مجلس کے اندر ہوں، سن لو بات، مجلس کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، مسجد کے اندر ہوں، تنہائی میں ہوں، جماعت کے اندر ہوں، قومی اسمبلی میں ہوں، سینٹ میں ہوں، صوبائی اسمبلی میں ہوں، تختہ ادار پہ ہوں، کعبہ میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، میری اور تمہاری مجلس برکت والی تبھی بنے گی جب میں اور آپ یہ کہیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ مدینے والے کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں. پہلی بات، میں جو کر رہا ہوں وہ سنت کس کی ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا مریم نواز کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا نواز شریف کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا عمران نیازی کی وجہ سے کر رہا ہوں یا بلاول کی وجہ سے کر رہا ہوں. مومنو یاد رکھ لو، زندگی کے ایام اور زندگی کی سانسوں کو قیمتی جانتے ہوئے جب بھی بولو کہا کرو اس لیے کر رہا ہوں کہ مدینے والے کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں. پھر کرنا قبول ہوگا، پھر کرنا مؤثر ہوگا، پھر تو راستے سے پتھر اٹھا کے بھی پھینکو گے کہ مدینے والا پھینکا کرتا تھا، اتنا پھینکنا بھی جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے. اور کسی بغیرت کے لیے، کسی دنیا دار کے لیے، کسی شرک والے کے لیے، کسی دنیا کی خواہش والے کے لیے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اگر اس کے لیے اپنی گردن بھی کٹواؤ گے تو کعبہ کے رب کی قسم قیامت والے دن کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ایک بات کہ جو کر رہا ہوں وہ سنت کے مطابق کر رہا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں نواز شریف بہت اچھا انسان ہے، میرا ذاتی تعلق ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ برائی کرے اور میں آنکھیں بند کر لوں. اسے نہیں چاہیے تھا وہ اقتدار لیتا، اسے نہیں چاہیے تھا وہ اپنی بیٹی کو ننگے منہ لوگوں کے درمیان بٹھاتا، اسے نہیں چاہیے تھا، وہ نہ کرتا، مر جاتا، ساری زندگی اقتدار نہ لیتا، اس بغیرتی سے باز رہتا. آسمان والے رب کی قسم ہے یہ کہہ کے کہتا کہ میں اس لیے اپنی بیٹی کو اقتدار نہیں دے رہا کیونکہ محمد کی اجازت نہیں ہے. اس کا اتنا ہی کہنا آسمانوں پہ قبولیت کا دروازہ کھل جانا تھا. اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتلا دوں، ایک بات آپ نے یہ کہنی ہے جہاں بیٹھو، توجہ میری طرف رہے، کہ میں جو کر رہا ہوں. بھئی مسجد میں آئے ہو، آپ نے دایاں قدم اندر رکھا، بایاں باہر رکھا، کس کی سنت سمجھ کے رکھا؟ اب آپ کہے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے دایاں پاؤں مسجد میں رکھ رہا ہوں، بتلاؤ کتنا ثواب ہوگا؟ مسجد سے جانے لگے ہو، جاتے ہوئے کہتے ہو میں بایاں پاؤں پہلے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آمنہ کا لال رکھا کرتا تھا. آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ میں نے اسے ہی قبول کرنا ہے جو مدینے والے کے راستے پہ چل کے آئے گا. اور سن لو بات، اس 2 ارب کی امت محمدیہ کا اسی لیے غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے کہ آج میرے فلسطین کے معصوم بچے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے گئے ہیں، اور کسی 57 ملکوں کے سربراہوں میں سے کسی کو غیرت نہیں آئی کہ وہ اتنا ہی کہہ دے کہ میں اپنے وزیر اعظم کا جہاز، یا آرمی چیف کہے کہ میں اپنا جہاز اس لیے اس جمعے کو فلسطین لے کے جا رہا ہوں کہ محمد کی امت پیاسی مر رہی ہے، میں پانی کی بوتلیں ہی لے کے جا رہا ہوں. کسی میں غیرت نہیں. اور سبب کیا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، چھوڑو مرکزی جمعیت،
چھوڑو جمعیت اہل حدیث کے جھگڑے، آؤ سب سے پہلے رشتہ عرش والے سے جوڑ لو، اور اس کا راستہ کون سا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مدینے والا پکڑ لو، اس کی راہ پہ چلو، اسے امام و مقتدا بناؤ، مسجد میں آؤ تب بھی، مسجد سے باہر نکلو تب بھی، رات بستر پہ جا کر سونے لگے ہو تب بھی، بستر سے صبح اٹھنے لگے ہو تب بھی، اگر تم مدینے والے کو ساتھ ساتھ اس کی سنت کو لے کے چلو گے تو سن لو پھر عرش والے کا فیصلہ۔ عرش والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری رحمت نبی کے گستاخ پہ کبھی نہیں آ سکتی، میری رحمت نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا جھنڈا اٹھانے والے پہ نہیں آ سکتی، کسی سیاسی رہنما کو اپنا مرشد و قائد بنانے والے پہ نہیں آ سکتی۔ اور یاد رکھنا یہ جتنے امیر ہیں، میں نے سیال کوٹ میں ایک مسلم لیگیوں نے میرا استقبالیہ دیا، میں نے انہوں نے کہا ہمارا مذہبی رہنما ساجد میر ہے، ہمارا مذہبی امیر ساجد میر، مجھ سے پہلے تقریریں کی، میں نے حکمت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا ہے، ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ہمارا سیاسی امیر نواز شریف ہے، اچھا مجھے یہ بتلاؤ اگر کوئی امیر غیر شرعی کام کرے اسے ٹوکا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے، وہ 3 رکعتوں کی بجائے چوتھی میں داخل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اپنے مولوی کو اور کائنات کے سب سے مقدس مصلی پہ کھڑا ہونے والے کو اس لیے ٹوک دیتے ہو کہ حضرت جی مغرب میں مدینے والے نے 3 پڑھائی ہیں 4 نہیں پڑھائی ہیں۔ تو میں نے اس حکمت سے کہا تو لوگوں نے کہہ دیا، میرا ایک بھائی ہے بڑا پیارا، میں نام نہیں لیتا، وہ عمرے پہ گیا ہوا تھا، اس نے وہاں سے ٹویٹ کیا کہ جماعت کی تاریخ کا سیاہ باغ برباد ہو گئے۔ میں نے فوراً علماء سلفیہ حافظ شریف صاحب جیسوں سے رابطہ کیا، اللہ سب دعا کرو اللہ حافظ شریف کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا حافظ صاحب یہ کیا ہو گیا؟ وہ ہنس پڑے، کہنے لگے چاہے نواز شریف ہو، چاہے ساجد میر ہو، چاہے حافظ سعید ہو، چاہے ابتسام لائی ظہیر ہو، چاہے کوئی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، فرمانے لگے یہ شرعی امیر نہیں ہیں، شرعی امیر اس کائنات میں سب سے پہلے جو تھا نبی کے بعد وہ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب تھا، عثمان غنی تھا، علی المرتضیٰ تھا۔ کیوں کہ جو امیر شرعی حد نہیں لگا سکتا وہ شرعی امیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری اپنی اپنی جماعتیں ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے ابتدا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چھوڑو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ ایک بات کہ جو بھی مجلس میں بیٹھے، اچھا کبھی غور کرو، ہم 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ سیاسی جماعت میں تھا میں، وہاں باتیں ہوتی تھی نواز شریف نواز شریف شہباز شریف نواز شریف شہباز شریف، 2 گھنٹے بعد اٹھتے تھے چلو جی اپنے اپنے کام۔ اب مذہبی جماعت میں آیا ہوں، اب یہاں بھی شخصیات کی بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات پوری نہیں ہوتی، وہ گراؤ وہ گراؤ، اسے امیر ہونا چاہیے اسے نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ غلط باتیں ہیں۔ آؤ لوگو آخری بات، ایک بات تو یہ ہے کہ تم نے کہنا ہے جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو تو کہو اللہ ہمیں توفیق دے ہم وہی کام کریں جو مدینے والا کرتا رہا۔ آپ کی میری زندگی سنت کے بغیر بیکار ہے، آپ کی میری زندگی سنت کے بغیر ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کرو کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں، مگر توفیق اللہ کی سے کر رہا ہوں، طاقت اللہ کی سے کر رہا ہوں، اور اسی اللہ کے حوالہ سے
میں آپ کو 2-3 باتیں سنا کے اجازت چاہوں گا. میں نے ایک سورت قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے, 2-3 آیات. الحمدللہ رب العالمین, سب کو معنی آتا ہے, تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اکیلے کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. حضرات سنیے بات, جتنا مسلمان نے توحید میں ظلم کیا ہے وہاں کسی سے نہیں کیا. بربادی کا سب سے بڑا مسلمان کا دروازہ وہ توحید کی وجہ سے بند ہوا ہے, کھلا ہے. بربادی کا دروازہ توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے کھلا ہے. حضرات توحید 3 چیزوں کا نام ہے. توحید واحد کو کہتے ہیں, اور واحد کا مطلب کیا ہے؟ جو ایک ہے. اور کیسا ایک ہے؟ قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. بھئی کیوں ایک ہے؟ ہمارے محلے میں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میری ماں نہیں, باپ نہیں, بیٹا نہیں, بیوی نہیں, میں اکیلا ہوں, میں ایک ہوں. اب کیا وہ بھی ایک ہے؟ نہیں. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. کیسا ایک ہے بھائی؟ اللہ الصمد, وہ ایسا ایک ہے کہ بے نیاز ایک ہے, اسے کسی کی کوئی پرواہ. رمضان ہے, رمضان آؤ, اگر تمہارے میرے عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو ایک کھجور بھی منہ میں ابھی نہیں جائے گی کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اچھا بے نیاز میں بھی کہہ سکتا ہوں, او جی مینوں کسی دی پرواہ نہیں, میں بے نیاز. بھائی ایسا بے نیاز کہ لم یلد و لم یولد, نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس کا کوئی ماں باپ نہ وہ کسی کا ماں باپ, اور جو کسی سے جنا ہی نہیں اسے کسی کی کیا پرواہ ہے. تو حضرات اللہ توحید کا مطلب ایک ہے, واحد. کیا واحد؟ اللہ واحد, خالق واحد, مالک واحد. اور یہاں ایک نکتہ اور بھی سن لو, توحید سمجھنی ہے. توحید یہ مثبت اور منفی ساتھ ساتھ چلتی ہے. مثبت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی مالک ہے, یہ مثبت ہے. اللہ ہی کس کا؟ زمین و آسمان کا, یہ مثبت ہے. اور ساتھ نفی بھی رکھا کرو کہ اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ ہی مالک ہے, اس کے سوا کوئی مالک نہیں. اور توحید سمجھنی ہے تو یاد رکھنا قرآن بھرا پڑا ہے, وقت بڑا کم ہے. اللہ ایسا اللہ ہے, اور مسلمانوں اس نے قرآن میں کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں سختی سے حکم دیتا ہوں کہ مجھے مانو. یہ توجہ سے بات سن لینا, کسی جگہ عرش والے نے زور زبردستی نہیں کہا کہ مجھے اللہ مانو. یہ تو وہ تقلید والے بھائی پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ جی زبردستی ابو حنیفہ کو مانو, آنکھیں بند کر لو, امام شافعی کو مانو, امام مالک کو مانو, امام احمد کو مانو. اور یہ تو بڑے بڑے امام تھے نا. آج کل تو 2-2 ٹکے کے ملا ہیں جنہیں سورت فاتحہ کا پورا ترجمہ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں جی جو ہم نے کہہ دیا مان لو بس. بھئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا, اور مسلمان غیرت والا ہوتا ہے, دنا ہوتا ہے, دلیل والا ہوتا ہے. کیوں؟ پورے قرآن میں اللہ نے کتنے چیلنج کیے. فرمایا بتلاؤ آسمان کس نے بنایا, بتلاؤ زمین کس نے بچھائی, اور بتلاؤ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کس نے نکالا. میں ترجمے کر رہا ہوں. اور بتلاؤ شہد کی مکھی اتنا سے منہ میں ایک وقت کے اندر اگر منہ ہلاتی ہے تو شہد نکل آتا ہے, اور دوسرے وقت میں منہ ہلاتی ہے تو زہر نکل آتا ہے.
پہلے اللہ نے یہ چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کہ آؤ میں تمہیں پہلے چیلنج کرتا ہوں کہ بتلاؤ کوئی آسمان بنانے والا لے کے آؤ، بتلاؤ کوئی زمین بچھانے والا لے کے آؤ، کوئی سمندروں کو چلانے والا لے کے آؤ، کوئی پہاڑ بنانے والا لے کے آؤ۔ اللہ نے سارے قرآن میں چیلنج 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 کیا، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ شک دور کر لو کہ میں نے جو بنایا زمین و آسمان پہ، جو بنایا، تم ایسا کرو میرے جیسا ایک درخت بنا کے لے آؤ۔ آپ کے محلے میں کوئی درخت ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ صرف آپ کے محلے میں نہیں پوری کائنات میں اگا ہوا ہے، لیکن فرمایا ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں درخت میں نے بنائے۔ چیلنج کیا رب نے کہ آپ اربوں کو چھوڑو، لاکھوں کو چھوڑو، کروڑوں کو چھوڑو، ہزاروں کو چھوڑو، قرآن کہتا 20واں پارہ ایک درخت لے آؤ، ایک درخت۔ پھر چیلنج کیا، اچھا تم اگر میری جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتے تو فرمایا میری بنائی ہوئی میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، نقص نکال کے۔ ویسے بنانے والے تو کہتے ہیں یہ لاؤڈ سپیکر بھی کسی نے بنایا، جہاز بھی بنایا، یہ مسجد بھی بنائی، لیکن حضرات فرق بڑا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کے حاصل کیے ہوئے بناتا ہے، مگر لاؤڈ سپیکر بنانے والے کو پہلے لوہا چاہیے، اسے لوہا چاہیے، آسمان والے کو لوہا نہیں چاہیے۔ وہ جب کسی چیز کی پیدائش کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو فرمایا وہ کن کہتا ہے چیز بن جاتی ہے۔ اور ایک اور بڑی عجب بات ہے، شاید میرے تیرے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں اکثر، اللہ نے پورے قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے ولیوں کو ڈیوٹیاں دی ہیں۔ مثلا عبد القادر جیلانی کو کہا ہو کہ یہ بیٹے دینے کے لیے میں نے رکھا ہے، جاؤ یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو، قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا کہ علی حجویری کو میں نے بیٹیاں دینے کے لیے رکھا ہے، بہاؤدین کو رزق دینے کے لیے رکھا ہے، اجمیر والے کو بارش نازل کرنے کے لیے رکھا ہے، کسی جگہ نہیں آیا۔ ثابت ہوا اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ وہ یہ کرے، وہ یہ کرے، وہ یہ کرے، اور جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ فرشتے ہیں۔ کون سا فرشتہ بھائی؟ چلو ایک کا بحث کر لیتے ہیں، جو ایک دن مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے، اسے ویسے عرف عام میں اسرائیل کہتے ہیں، حالانکہ اسرائیل اس کا کسی قرآن و حدیث میں نام نہیں، اسے نام ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ۔ اچھا بھی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہماری روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت کرتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی کس نے لگائی یار؟ بولو صحیح، اللہ نے۔ اور فیصلہ بادیو، یہ میرے بھائی راشد کی جنت جیسی ماں دنیا سے چلی گئی، اتنا یہ دین کا خادم ہے، دعا کرو اللہ اس کی والدہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، جنت کے باغوں سے باغ بنائے، اللہ ہماری اس ماں کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ جس وقت فوت ہو رہی تھی، حاجی راشد کو پوچھو اس نے کہنا گوارا کیا تھا، وہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ملک الموت کی، کہ اس کے پاؤں پکڑ لیتا یا نہیں نظر آیا تو ویسے کہتا کہ یا ملک الموت میری ماں کو ایک ہفتہ اور ٹائم دے دے۔ اچھا یہاں بڑی عجیب بات ہے، اور جن کی ڈیوٹیاں آسمان سے لگی ہیں کہ تو نے بارش نازل کرنی ہے، تو نے آسمان کو تھام کے رکھنا ہے، تو نے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے، جانیں نکالنی ہے، ہم نے کبھی ان کے سامنے تو نہیں کہا کہ یا ملک الموت ہمیں 10 منٹ دے دے،
اور جن کی ڈیوٹیاں نہیں لگی ان کی قبروں پہ جا کے پڑے ہوئے ہیں. حاجی صاحب اس کی سمجھ آئی؟ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. حضرات رب نے ثابت کیا ہے کہ سب سے افضل اشرف مخلوق والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر جا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ اتنی مبارک میں نے جو چیز پیدا کی ہے کہیں اس کے شک میں بھی نہ آ جائے اگر ان میں سے کسی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ نوح جو ہے نبی تھا مگر اولاد بھی دیتا تھا, عیسیٰ جو تھا نبی بھی تھا مگر بیٹیاں بھی دیتا تھا, فلاں نبی بھی تھا مگر اس کی ڈیوٹی فلاں بھی لگی تھی, اس لیے کہ اللہ اپنی توحید کو اس طرح ثابت کر رہا ہے, آپ کے عقیدے کو اس طرح صاف کر رہا ہے, صاف اور شفاف کر رہا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی کوئی نہ کہہ دے کہ فلاں تیری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی دفتر میں جاتے ہیں ڈی سی او کے پاس آگے نا بنیامین صاحب, اچھا پریشان نہ ہو جدو ہون کے ختم ہو جائے گی, بہ کے سنو میں بھی قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں. ہم نہیں کہتے, ہم ڈی سی او کے پاس جاتے ہیں جی آپ کو وزیر اعلیٰ نے مقرر کیا ہے ہمارا کام کر دو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا ذرا تصور کرو مسلمانوں اہل حدیث بریلوی دیوبندی چھوڑو اس جھگڑے کو, آؤ تمہارا سب کا وہی رب ہے جو بلال حبشی کا رب تھا, تمہارا سب کا وہی امام ہے جو عمر بن خطاب کا امام تھا. بھائی اگر وہ ان کے پیچھے چل کے جنتوں میں چلے گئے تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آؤ ان کے پاس آؤ, ان کی طرف آ جاؤ. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ذرا سا شک بھی نہیں رہنے دیا کہ کسی کی ڈیوٹی لگی ہے آدمی کو غلط فہمی ہو جائے. جیسے وہ کہتا جی ڈی سی او صاحب مریم نواز ساڑھے تسی ہو, بس اللہ معاف کر بھائی, یہ بھی قوم پہ وقت آنا تھا, کوئی مرد نہیں ملا. اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کے آگے تمہارے عملوں کی وجہ سے پتہ نہیں کوئی اور بد بلا لے آئے, توبہ کر لو رمضان ہے. تو میں کہہ رہا تھا توحید کا درس سمجھانا چاہتا تھا, جیسے میں اور تو جا کے کہتے ہیں ساڈے وزیر اعلیٰ ڈی سی او صاحب تسی جے, کہنے آ کہ نہیں, ہائے عرش والے تو نے کیا کمال توحید کا درس دیا ہے کہ کہا کہ جن کی توحید پہ میں نے آسمان میں فرشتوں میں بیٹھ کے مسکرانا ہے انہیں کسی غلط فہمی میں نے ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا ہے کہ کوئی کہے کہ ملک الموت تیری ڈیوٹی ساڈا نعوذ باللہ رب تو ہی ہے, اب میری ماں نو 10 منٹ اور میرے نال گلاں کرو. نہیں کہا, نہ ڈیوٹی لگائی ہے, بلکہ کہا کہ میں نے اربوں سال پہلے مشرق سے سورج کو چڑھایا, مغرب میں اسے غروب کیا. ایسا کوئی بندہ آیا ہے جس نے کہا ہو یار آج سورج نہیں چڑھیا پتہ نہیں بیمار ہو گیا؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا. ہائے مجھے مسلم شریف کی روایت یاد آ گئی. حضرات سب سے پہلے ربوبیت ہے, اللہ نے چیلنج کیا ربوبیت کا معنی کیا ہے. اور یہ جو تم پڑھتے ہو نا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین, یہ جو رب العالمین ہے نا یہ میرے بھائی عالم بیٹھے ہیں, پوچھ لینا ان سے, تصدیق کروا لینا. عالمین عالم سے ہے, عالم جہان, اور عالم علم سے ہے, علم سے. علم کا مطلب کیا؟ یہ شیعہ حضرات نے لگایا ہوتا نا علم, نشانی, پہچان, جھنڈا. اور میں نے اسی لیے آج رمضان میں یہ آیت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا. آخری بات لگتا بنیامین صاحب آگے سن لو بات, توجہ میری طرف. سب تعریفیں اس اکیلے پیدا کرنے والے کے لیے, ترجمہ سننا, سب تعریفیں اس اکیلے پیدا کرنے والے رب کے لیے جس کی ساری دنیا میں ہر چیز بول کے پہچان کروا رہی ہے کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ علم سے ہے, نشانی ہے. کوئی دیکھو
آپ مجھے دیکھو، آپ کو ماننا پڑے گا کوئی خالق ہے، آپ کو دیکھو ماننا پڑے گا خالق ہے۔ سب سے پہلے ربوبیت کو منوایا کہ میں ہی صرف پیدا کرنے والا، میں ہی صرف آسمانوں کو کھڑا کرنے والا، میں ہی صرف زمین کو بچھونا بنانے والا، میں ہی صرف بارشیں نازل کرنے والا، میں ہی صرف اولاد دینے والا، میں ہی صرف عزت دینے والا، میں ہی صرف ذلت دینے والا۔ یہ عرش والا مجھے تمہیں چیلنج کر کے، اتنا چیلنج کے بعد کہتا ہے کہ اگر میرے سوا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو پھر مان لو میرے سوا پھر تمہیں کوئی سجدے کے لیے بھی نہیں ماننا چاہیے۔ میرے سوا الہ بھی کوئی نہیں ہے، معبود بھی کوئی نہیں۔ اور یہ ساری کی ساری لڑائی الہ کے اوپر ہوئی ہے۔ رب تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، قرآن کہتا ہے آسمان کس نے بنایا؟ کہتے تھے رب نے۔ زمین کس نے بنائی؟ وہ اکرمہ بن ابی جہل اسی لیے مسلمان ہو گیا تھا نا۔ انہوں نے کہا دفع کرو، یہ کی تماشا ہے؟ جب ڈوبنے لگے تو کہتے محمد کے رب کو پکارو، اور باقی سارے اختیار ہم نے لوگوں ان کو دیے ہوئے جو نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے۔ اس نے کہا پیچھے کرو، کشتی لے کے آؤ، جاؤ۔ آج ابو جہل کا بیٹا روشن ہو گیا ہے، اسے بات سمجھ آئی ہے اگر رب وہ ہے تو پھر الہ بھی صرف وہ ہے۔ اگر پیدا کرنے والا، اگر اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کناروں پہ لے جانے والا صرف رب ہے تو پھر رکوع و سجدے کے لیے بھی کون ہوگا؟ رب ہوگا۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اس مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، لنگر خانہ کھول دیتا تھا حج کے دنوں میں، اور جب حج ختم ہوتا 1000 جوڑا حاجیوں کو مفت فری تقسیم کرتا۔ اما پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا بنا مرنے کے بعد؟ آقا نے فرمایا عائشہ اسے جہنم کے گڑھوں میں پھینکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول حاجیوں کی خدمت کرنے والا، انہیں فری کھانا کھلانے والا، انہیں جوڑے تقسیم کرنے والا، آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، جب وہ سب کچھ کر گزرتا تھا تو بیت اللہ کے دربان کو کہتا تھا دروازہ کھولو، اور کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں جو کام کر کے آ گیا ہوں تو ان کے قریب بیٹھا، اس کے قریب بیٹھا ہے، میرا قبول کروا دے، قبول کروا دے۔ فرمایا عائشہ جب وہ یہ الفاظ ادا کرتا تھا عرش والا کہتا تھا تجھ پہ لعنت، تو نے مجھے جانا ہی نہیں، یہ سارے کھانے کے ساز و سامان میں نے دیے، کپڑوں کی توفیق تجھے میں نے دی، اور بدبخت جب تو سب کچھ کر گزرا میری توفیق سے، پھر آخر میں مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں تیری بات سننے سے بھی آری ہو گیا، میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو حضرات رب نے قرآن کے اندر اپنے رب ہونے کے لیے چیلنج کر کے کہا کہ بتلاؤ فلاں کس نے بنایا، فلاں کس نے بنایا۔ جب کسی کو بلکہ یہ قرآن بھی جو آپ پڑھتے ہو اسے بھی اللہ نے چیلنج کر کے کہا کہ یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس جیسی ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، ایک صورت۔ فرمایا تم نہیں لا سکتے، اگر تم میری پیدا کی ہوئی چیزوں جیسی چیزیں بھی نہیں بنا سکتے، میری پیدا کی ہوئی چیزوں میں نقص بھی نہیں لگا سکتے، نقص بھی نہیں ڈال سکتے، تو پھر تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے مجھے سجدہ کرنے کی؟ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے مجھے اکیلے کو پکارنے کی؟ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ساری دنیا کے اسباب کو توڑ کر اکیلے مسبب الاسباب کے سامنے رونے کی کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حدیث سنی ہے، صلح حدیبیہ کے سفر کے موقع پر فجر کی نماز جنگل میں پڑھائی، مدینے سے آ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج رات آسمان سے بارش ہوئی ہے؟
ہاں یا رسول اللہ ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اس بارش کے رکنے کے بعد اس روئے زمین پہ کچھ لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا ہے اور کچھ لوگ اپنے رب سے شرک کر بیٹھے. یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرمائیے کیا ماجرا ہے, ہمیں ذرا وضاحت سے سمجھائیے. ہائے ہائے, آپ نے فرمایا جب بارش رکی تو کچھ لوگوں نے کہا جب یہ ستارہ یہاں چمکتا ہے تو بارش آتی ہے, اس بارش کا سبب یہ ستارہ ہے. فرمایا جس نے ستارے کو سبب بنایا اس نے ستارے کو رب بنا لیا, ستارے کے رب کا انکار کر دیا. اور جس نے کہا ایک ستارہ تو کجا لاکھ ستارے آ جائیں اس وقت تک بارش نہیں آ سکتی جب تلک ستاروں کا رب بارش نازل کرے. اس نے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا ہے, تازہ کر لیا ہے. حضرات اگر میری تیری توحید ٹھیک ہو گئی, یاد رکھنا میری تیری توحید ٹھیک ہو گئی تو سارا دن مزدوری کر کے شام کو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا, اللہ وہ محنت کو عبادت لکھ دے گا. اپنے اور اپنے رب کے درمیان آمنہ کے لال کو رکھنا, اور جیسے جیسے آمنہ کے لال نے فرمایا ہے ویسے ویسے زندگی میں عمل کرنا. اور یہی سبب تھا, ایک چچا ہے ابو طالب نام ہے, فاطمہ کا سسر ہے, علی کا باپ ہے, عبداللہ کا بھائی ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے اور محسن بھی ہے. نبی رحمت کے ساتھ چوکیداری بھی کرتا رہا, پہرے داری بھی کرتا رہا, خدیجہ کے ساتھ نکاح بھی وہی پڑھانے والا تھا, مگر اس نے الہ نہیں مانا. رب مان لیا تھا کہ ہاں رب ہے, سب کچھ اسی کا ہے, لیکن وسیلے پتیلے نہیں چھوڑے. میری تیرے اگے, تیری عہدے اگے, عہدے اگے, یہ اللہ برداشت نہیں کرتا. الہ نہیں مانا. حالت کیا ہے, فوت ہوا, علی آیا کس کے پاس, رحمت مجسم کے پاس آیا, اور جو رحمت ایسی رحمت کہ وہ جانوروں پہ بھی رحمت کرتا تھا, اس کے پاس آ کے کہتا ہے اے آقا آپ کا چچا, آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا, ان امک الزال قد مات, آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے. آقا نے کیا جواب دیا, اذهب فواریہ, علی جا کوئی گڑھا کھود کے اسے دفنا دے. علی نے کیا جواب دیا, اذهب فواریہ انہ مات مشرکا. آقا میرا باپ تو تھا مگر میں اپنے ہاتھ سے دبانا پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ مشرک کی موت مر گیا ہے. حضرات قریشی ہونے کے باوجود, ہاشمی ہونے کے باوجود, نسبت ہونے کے باوجود, ساتھی ہونے کے باوجود, تعلق ہونے کے باوجود, چوکیداری کرنے کے باوجود, محمد کا نام جپنے کے باوجود, محبت کرنے کے باوجود اس نے الہ نہیں مانا. انجام کیا ہے, اور حبشہ سے آنے والا چھوٹے قد کا بلال ہے, قد بھی چھوٹا ہے, زبان بھی توتلی ہے, رنگ بھی کالا ہے, اور پاؤں میں جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے. بات کیا ہے, عہد کرتا کرتا اپنے جسم کی چمڑی کو سڑوا لیتا ہے, تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹوا لیتا ہے, محمد کی بات کو نہیں چھوڑتا, الہ کے سامنے جھک جاتا ہے, الہ کے سامنے رک جاتا ہے, الہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. انجام کیا ہے, وہ جوتا زمین پہ مارتا ہے, اللہ اس کی آواز جنتوں تک پہنچا دیتا ہے. آج مجھے اور تجھے اس توحید کی ضرورت ہے. ماننا پڑے گا کہ رب صرف عرش والا ہے, رب صرف عرش والا ہے, ہر چیز کا خالق و مالک عرش والا ہے. اور جب یہ مان لیا کہ مالک بھی وہ ہے, خالق بھی وہ ہے, تو جھکنا بھی پھر اسی کے سامنے پڑے گا, اسی کے سامنے دعا کرنی پڑے گی.
اسی کے سامنے رکوع کرنا پڑے گا، اسی کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، اور جب تم اس کے سامنے رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، وہ تمہیں دنیا میں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔